أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل اور ان کے حرکات و سکنات اور ان کے تاثرات کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے اشارتاً فرما دیا اور ان کی طرف تنقیدیہ کلمات کو بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ مانند پتھر کے ہیں، اور پتھر کی بھی ایسی مثال دی، یعنی اللہ رب العزت جو ہے کائنات کے اندر جس چیز کو وجود میں لایا ہے وہ خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلق عن الحکمت. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذرے کو، رائی برابر کے بھی ذرے کو، کسی بھی شے کو جو وجود میں لایا ہے وہ خالی نہیں ہے. اس لیے ہم پتھر کو بھی بے جان یا بے کام یا بے مطلب نہیں بتا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے خلاصہ کر دیا کہ مثال دے دی کہ ان کے دل اور وہ لوگ جو کہ تمام آیتوں کو سمجھ بوجھ کر، انبیاء اکرام کی خصلتوں کو سمجھ کر، انبیاء اکرام کے احوال و اخلاق کو سمجھ کر، احکام خداوندی کو سمجھ کر پھر بھی نظر انداز جو کرتے ہیں، تو مانند ان کی مثال ایسی دی کہ وہ گویا کہ پتھر ہیں. اب پتھر میں بھی وہ خوش فہمی میں نہ ہو جائیں کہ کہیں ہم ایسے پتھر بھی تو وہ آپ جو ہے نبی کو مثال دے سکتا ہے زمانے کے نبی کو کہ دیکھو پتھر بھی تو فائدہ پہنچاتا ہے، پتھر ہی سے تو پانی نکلتا ہے، پتھر ہی سے تو چشمہ نکلتا ہے، پتھر ہی سے تو جو ہے نہریں نکلتی ہے. تو وہ نبیوں کے اوپر چیمے گوئیاں کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ دیکھو پتھر کی مثال دی تو اس میں کیا تو تعجب ہے، تو پتھر بھی تو فائدہ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے پتھر کی ترتیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا پتھر جو کہ بالکل بھی فائدہ نہ دے، ان کے دل یا وہ اس کے مانند ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وهم یعلمون. تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھتے بعد اسے دانستہ بدل دیتے. یعنی انہوں نے اللہ کے کلام میں جو تبدیلیاں، جو تحریف کر ڈالیں، توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اتاری گئی ان کتابوں کے اندر جو علماء بنی اسرائیل نے تبدیلیاں کر ڈالی، تو یہ جو تبدیلیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے. گویا کہ تم اے مسلمانوں جان لو کہ یہ یہودی جو ہیں سب کچھ جان بوجھ کر افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ
کلام اللہ کے کلام کو سن کر جان کر سمجھ کر بھی وہ اس میں انحراف یحرفنا یعنی تحریف کر دیتے، بدل ڈالتے، تبدیلیاں کر ڈالتے. تو یہ تبدیلیاں جو ہے ان لوگوں نے اللہ کے کلام میں کر ڈالی. لیکن یہ کلام اللہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کا ذمہ لے لیا ہے، اس لیے کلام اللہ کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ اور قوموں نے کیا. کیونکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ کلام اللہ جو ہے، قرآن کریم جو ہے، لوح محفوظ پر قائم ہے، محفوظ ہے، اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اور جب سے قرآن نازل ہوا، صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آنے والے قیامت کے دن تک حفاظ اکرام کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. حافظ و قرآ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دن بدن پیدا ہوتے رہتے ہیں. افتطمعون یہ استفہام تعجبیہ ہے یا روکنے کا، جیسے اپنے بچے سے کہا جائے کہ کیا اب تو ایسا کرے گا. یعنی افتطمعون جو آیا ہے لفظ یا جملہ، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تعجبیہ ہے، استفہامیہ ہے. یعنی نہ کرنا، تا قیامت مسلمان کافر سے وفا کی امید نہ رکھیں، ورنہ دھوکہ کھائیں گے. اور خطاب صحابہ اکرام سے ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو، اس لیے کہ حضور تبلیغ میں بہت کوشش فرماتے تھے اور یہود کے انکار سے آپ کو رنج و غم ہوتا تھا. رب تعالیٰ نے ان کی گزشتہ سرکشیاں سنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسکین دی کہ کیا تم اب بھی ان کی سرکشی پر رنج و افسوس کرو گے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ یہود و نصارہ میں کرتے تو وہ جب آپ کے باتوں کو ٹال مٹول دیتے تو آپ کو دلی جو ہے غم ہوتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس تفکر کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنج خاطر نہ ہو جائیں، غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ ان کی خصلتیں ہیں، یہ ان کی عادتیں ہیں، یہ جو ہے ان کے نسلاً بعد نسل چلتے آ رہا ہے. لہٰذا یہ دھوکہ دینے والے بندے ہیں، ان پر آپ اعتماد نہ کریں، آپ ان پر ٹیک نہ لگائیں اور آپ ان پر بھروسہ نہ کریں. اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قرآن کے ذریعے، اس کلام اللہ کے ذریعے، اس آیات کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج بھی کافر، مشرک، منافق پر پوری طریقے سے بھروسہ نہ رکھا جائے، پوری طریقے سے ٹیک نہ لگایا جائے، پوری طریقے سے امید نہ رکھی جائے، اور سیاسی اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ان پر پورا مکمل طور پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ تمام جتنے بھی عرب ممالک، مسلم ممالک ہیں، جو اسرائیلیوں پر اور یہودیوں پر بھروسہ کر کے جو ہے
کچھ ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ان سے جو ہے تال میل پیدا کر کے ان کی جو روایات ہیں ان کی مذہبی روایات کو اپنے اندر آنے کی جو جرت بنا رہے ہیں، اس چیز سے مسلمانوں کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے اور ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہی ذرائعوں سے وہ مسلمان کے ایمان کو خراش پہنچا سکتے ہیں اور مسلمان کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر سے ہم کو ان لوگوں کے ساتھ تال میل رکھنا چاہیے، سروکار رکھنا چاہیے، ربط رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان بچانا اولین فرض ہے، اس کے بعد ہی جو ہے ہم نظر ثانی ان پر کر سکتے ہیں۔ ان کے معاملات کو لے کر کے ہم کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ کیا تم اب بھی ان کی سرکشی پر رنج اور افسوس کرو گے؟ خیال رہے کہ دنیاوی طمع بری ہے لیکن دینی طمع مبارک اور محمود۔ اس جگہ طمع سے نہیں روکا گیا بلکہ رنج و غم سے جو طمع کی وجہ سے تھا۔ حرص و ہوس، طمع، لالچ مختلف امیدوں کے نام ہیں اور قناعت، صبر وغیرہ مختلف ناامیدیوں کے القاب۔ اللہ سے رسول سے طمع، لالچ ہو لالچ، ہوس، حرص محمود ہے۔ رب نے حضور کی طرف فرمایا حریص علیکم، یعنی حرص و طمع کی جو اقسام ہیں دنیاوی اعتبار سے حرص و طمع ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر دینی اعتبار سے جس سے کہ دینی اعتبار سے فائدہ ہو اس قسم کی حرص و طمع جائز ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے دینی علم کا حرص، حصول علم کے لیے، اور دنیاوی جو ہے فائدہ مند علم اس کی حرص رہنا یہ جو ہے جائز ہے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں حرص کرنا، نیکیوں میں حرص کرنا، یہ حرص جو ہے بہترین طمع ہے، اچھی چیز ہے، جائز ہے۔ اور جس طریقے سے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے کی حرص کرنا اور لوگوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کے لیے حرص کرنا، خدا یکتا وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانا، جنت کی طرف ان کو جو ہے راغب کرنا، اس کی حرص کرنا یہ جائز اور بہترین طمع ہے۔ یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طمع اتنی زیادہ طمع تھی، حرص تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے حریص علیکم، ان کے لیے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان کو حرص کس لیے کرتے ہیں؟ مومنین کو بخشوانے کے لیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحم والے ہیں، وہ امت پر جو ہے رحم دل ہیں، معافی کروانا چاہتے ہیں، رحمت الہی کا نزول کروانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ حریص ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص فرمایا ہے۔ یہاں پر تھوڑا میری طبیعت ناساز چل رہی ہے، اس لیے آواز میں تھوڑا سا تبدیلی آ رہی ہے، گلے میں تھوڑا خراش ہے، معذرت۔ تو لالچ، حرص، رب نے حضور کی تعریف فرمائی حریص علیکم ایک ہے، طمع رحمانی ایک ہے، اور طمع جو ہے دنیاوی طمع، دنیاوی حرص و ہوس، دنیاوی لالچ، دنیاوی مفاد و پرست، یہ سب ناجائز اور شیطانی طمع ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کی حرص سے اور تمام ایسے شیاطینی فروغ
جس سے جو ہے دنیاوی حرص ہو، غرض و غائد ہو، اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے ہم کو محفوظ و مامون رکھے اور باز رکھے۔ نفسانی ایک ہے، حرص ایمانی صحابہ کی تمام رحمانی ہے۔ ان یؤمنوا لکم، اس سے یہود مراد ہیں جن کا کافر رہنا اور ایمان قبول نہ کرنا اللہ کے علم میں آ چکا تھا۔ اگر لغوی معنی مراد ہے تو لکم صلہ ہوگا، یعنی جب انہوں نے انبیاء کرام کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر ان کا یقین نہ کیا تو کیا تمہارا یقین کر لیں گے؟ اور اگر اصلاحی معنی مراد ہے تو یہ کلام تعلیلیہ ہے، یعنی کیا تم کو طمع ہے کہ تمہاری تبلیغ تمہارے دلائل کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان واو حالیہ ہے، عاطفہ کا یا بمانی تھا یا بمانی ہے، یعنی ان میں ایک گروہ ایسا تھا یا ایسا ہے، فریق منہم، فریق رابط اور جماعت کے معنی ہیں، یہ فرق سے بنا ہے جس کا معنی ہے جدا ہونا، فریق علیحدہ اور جدا جماعت ہے، یا تو خود ان کی یا ان کے بزرگوں کے یا اس جماعت سے وہ 70 آدمی مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور رب کا کلام سن کر آئے، اور ان میں سے بعض نے قوم سے کہہ دیا کہ رب نے ان تمام احکام کے کرنے کا اور ان کو نہ کرنے کا تم کو اختیار دیا ہے۔ یا دوسرے علماء یہود مراد ہیں جنہوں نے توریت میں سے رنج و غم کی آیتوں کے کاٹ ڈالی، یا حضور کے زمانے کے وہ علماء یہود مراد ہیں جنہوں نے توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بدل ڈالیں۔ یسمعون کلام اللہ، اس سے یا تو طور پر کلام الہی بلا واسطہ سننا مراد ہے، یا توریت کے احکام موسیٰ علیہ السلام سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سننا۔ ثم یجرفونہ، یہ تحریف سے بنا ہے جس کے معنی ہٹا دینا اور مائل کر دینا۔ اس کا مادہ حرف ہے جس کے معنی ہے علیحدہ ہونا، کنارے، اور رشک اور حرف کو بھی اس لیے حرف کہتے ہیں کہ وہ اصل میں علیحدہ ہوتا ہے، اس سے انحراف اور محروف بنا۔ تحریف کی چند صورتیں ہیں: بدل ڈالنا، معنی بدل ڈالنا، عبارت کا مطلب بدل ڈالنا جو اجماع امت کے خلاف ہو۔ کلام الہی کی تحریف کفر ہے۔ جو شخص عبارت قرآن دیدہ دانستہ بدلے وہ کافر ہے۔ یہود توریت شریف میں ہر قسم کی تحریف کرتے تھے۔ نبی آخر الزماں کی صفات میں لفظ ابیض تھا، اسے کاٹ کر آدم بنا دیا تو متوسط تھا، اس کی جگہ طوال لکھ دیا، اور حضور کے فضائل اور معجزات بدل ڈالے، احکام کی آیتیں مٹا کر اپنے خاطر خواہ عبارتیں بنا کر لکھ دیں۔ مثلاً توریت میں تھا کہ زانی کو سنسار کرو، اس جگہ لکھ دیا اس کے منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر سوار کرو۔ چونکہ قرآن کریم کی رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اس لیے بحمدِ تعالیٰ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو سکے گی۔ اگرچہ قادیانوی وغیرہ نے تحریف معنوی کی کوشش کی، لیکن علماء ربانی نے ان سب کو مٹا دیا۔ من بعد ما قالوا، یعنی شبہ کی وجہ سے تحریف نہ کی، اور یہ نہ ہوا کہ لفظ یا معنی کے سننے یا سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی،
ہو بلکہ الفاظ خوب سن لیں، اس کے معنی خوب سمجھ لیں اور پھر اس کو بدل ڈالا۔ وہم یعلمون، اور تحریف کرتے ہوئے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ پہلے ہی سے سننے میں غلطی ہوئی ہو، دوسرے یہ کہ بعد میں بھول گئے۔ ان کو یہ دونوں عذر نہ تھے۔ من بعد ما قالوا، نہ سمجھنے کا عذر دور کیا گیا، اور وہم یعلمون میں یہ دانا رہنے کا، یعنی انہوں نے توریت کو سننے کے وقت صحیح سنا تھا اور تحریر کرتے وقت اصل توریت یاد تھی۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ تحریف میں بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہاں پر یہ آیت کریمہ کا نزول کا منشا یہ ہے کہ علماء قوم بنی اسرائیل نے جو توریت کے اندر جو تبدیلی کی، جو تحریف کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ توریت کو لفظاً با لفظاً جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور پوری آیتیں ان کو یاد تھی، لیکن اس کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود جو ہے، اپنی من گھڑت اور من پسند اپنے دل کے مطابق انہوں نے توریت کے اندر آیاتوں کو تحریر کر کے بدل ڈالی اور اپنے من مطابق جو ہے اس کو ڈھال ڈالا۔ یہ جو تبدیلی توریت کے اندر ان لوگوں نے کی، اس طرف اللہ رب العزت مومنوں اور مسلمانوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرنا کہ وہ نہ سمجھتے تھے، بلکہ یہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے، اور اللہ ان کو بہترین جاننے والا ہے۔ اور اس لیے اے مومنوں، اے مسلمانوں، ان یہودیوں پر اتنا اعتماد یا اعتقاد نہ کر لینا کہ یہ جو ہے تم کو دھوکہ میں رکھ کر تمہارے ایمان کو متزلزل کر ڈالے۔ اللہ رب العزت ان کے فریب سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے، اور آنے والی ہماری نسل کو یہود و نصارہ کے، یہودوں کے اور اسرائیلیوں کے تمام شیاطین شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔